السلام علیکم. آج جناب میں اٹک میں موجود اور ہزارہ برادری کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس کے سلسلے میں آج میں حاضر ہوا ہوں اور میری کوشش ہو کہ میں یہاں سے کسی بیٹے کا انٹرویو لے سکوں. السلام علیکم. بیٹا کون بات کرے گا میرے ساتھ؟ السلام علیکم. بیٹا یہ جو ہزارہ برادری کے ساتھ جو ظلم ہوا اس سلسلے میں آپ لوگوں نے یہ دھرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس ریلی کا مقصد اس ہزارہ میں جو شیعہ مسلمانوں کو بے گناہ ذبح کر دیا گیا ہے ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. انتہائی دلخراش منظر پوری پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے وہ تصاویر دیکھی کہ کس طریقے سے ان کے ہاتھوں کو پس پشت باندھ دیا گیا اور ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جس چھری کے ساتھ ان کو ذبح کیا گیا وہ چھری کا سائز بھی سب نے دیکھا. کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا. دہاڑی پہ کام کرنے والے لوگ، مزدور طبقے کے لوگ جن کا پرسان حال وہاں پر کوئی نہیں ہے. عمران خان جو کہ لاپتہ وزیر اعظم ہے، ان کی طرف سے آج جو ٹویٹ آیا ہے اس نے انتہائی مایوس کیا ہے. عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ہم ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. ایوان میں حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے ہزاروں وعدے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس ریاست کو ریاست مدینہ بنائیں گے. میں پوچھنا چاہتی ہوں، میرا عمران خان سے سوال ہے، کہاں ہے ان کی ریاست مدینہ؟ کیا یہ ان کی ریاست مدینہ ہے جہاں پہ دن دہاڑے لوگوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، جہاں پہ شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے؟ تھینک یو بیٹا، تھینک یو. میں اس دھرنے کی جو سچویشن ہے اس کے قریب سے ایک چھوٹی سی بات گزارش کروں گا کہ میرے پاس اس وقت پاکستان کا جھنڈا سامنے پڑا ہوا ہے جس میں دکھاؤں گا کہ اس میں یہ جو ریڈ نشان ہے یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. تو یہاں پاکستان میں غیر مسلم تو کیا اب مسلمان بھی یہاں پہ آزاد نہیں اور ان کی جو مائیں بہنیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان معصوموں کی جو آواز ہے یہ اگر آپ تک نہیں پہنچی تو میں اپنی پورے زور و شور سے اپنی یہ آواز اب تک پہنچاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کے لیے حق کی آواز کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے بیٹا آپ؟ میں اس دھرنے کے تھرو جو ہے عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را آپ نے وہاں جا کر صرف ان دکھی دلوں کو چند الفاظ بولنے ہیں کہ میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. آپ سے بہتر تو پھر عمران خان صاحب اور نیوزی لینڈ کی وہ کافر جو ہے نا وزیر اعظم تھی جو جسے کہتے ہیں فوری طور پر سنتے ہی کہ یہ سانحہ ہوا ہے وہاں پر پہنچی اور وہاں پہ ان کے دکھ کا مداوع کیا، چند الفاظ بولے. خدا را عمران خان صاحب اتنی بے حسی مت کیجیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بیٹا. آپ کدھر سے ہیں؟ شمباغ سے. اچھا تھینک یو جی. یہ جناب اٹک کے جو ہماری بیٹیاں ہیں یہ ان کی آواز تھی جو میری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو پہنچاؤں. ایک اور بیٹی میرے ساتھ ہے، میں ان کی آواز بھی آپ کے ساتھ شامل کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سلسلے میں عمران خان سے یہ کہنا چاہتی ہوں یہ ظلم و ستم آخرکار کیوں ہم پہ ہوا ہے؟ کیا ہمارا قصور تھا؟ ہم علی والے ہیں اس لیے یہ ظلم و ستم ہوا ہے؟ کب تک وہ اپنے گھر بیٹھا رہے گا؟ کتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، زندہ لاش کا انتظار کر رہی ہیں. ہمیں انصاف چاہیے. ہم تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا. ہمیں انصاف چاہیے عمران خان سے. ویسے جب وارس کے نمبر آتے ہیں تو وہ کتنے ہی کرتا ہے وعدے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ایک وعدہ بھی پورا نہیں کرتے. یاور بخاری کہتا ہے آپ لوگوں نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ سادات کی آواز ہے.
جو سادات پہ ظلم ہو رہا ہے یہ اس کی آواز ہے. اس کا کیا جواب دے گا یاور بخاری؟ کیوں نہیں ابھی تک پہنچا؟ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اس کا ضمیر مر چکا ہے. میری گزارش ہے عمران خان سے ہمیں انصاف دلائے, نہیں تو نیکسٹ الیکشن میں ہماری سادات ووٹ نہیں دے گی, ہم اس کے خلاف ہوں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو بیٹا. یہ ہے جناب ہماری آواز اور جو میں آپ تک پہنچا رہا تھا. جی بیٹا آپ کچھ بولیں گے؟ یہ ہماری آواز ہے اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہزارہ برادری نہیں بلکہ پورے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں ان کی سیفٹی آپ کے ساتھ ہے. ان کی سیفٹی آپ لوگوں نے کرنی ہے, ان کے حقوق آپ نے دینے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.